بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس میں اختلاف قراءت بیان نہیں ہوا تھا. فَسَتَعْلَمُونَ میں ایک قراءت جو ہے نا مولوی صاحب, فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. امام ابو الحسن علی بن حمزہ الکسائی رحمہ اللہ تعالی نے کیا پڑھا ہے؟ فَسَيَعْلَمُونَ. اب دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ فَسَتَعْلَمُونَ پڑھیں گے صیغہ جمع مذکر حاضر, تو یہ جو ہے نا جس طرح هو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا یہ قل کا مقولہ ہے, ویسے ہی فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بھی قل کا ہی کیا ہوگا؟ مقولہ ہوگا. یعنی اے محبوب تم فرما دو کہ وہ رحمان ہے, ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا. فَسَتَعْلَمُونَ تو تم اے کافروں عن قریب جان لوگے کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں, کون کھلی ہوئی گمراہی میں. کون کھلی ہوئی گمراہی میں, تو یہ جو ہے نا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یہ بھی گویا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, تو اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہا ہے کہ تم یہ کہہ دو, ہے نا. تو یہ بھی حضور کے مقولوں میں سے ہوا کہ عن قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی ہوئی گمراہی. اور امام علی بن حمزہ الکسائی رحمہ اللہ کی جو قراءت ہے اس کے مطابق فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یہ قول کا کیا نہیں ہوگا؟ مقولہ نہیں ہوگا. یہ قول کا مقولہ نہیں ہوگا, گویا اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے. نہیں بات سمجھ بھائی, کیا محبوب تم فرما دو کہ وہ رحمان ہے, ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا, اسی پر ہم نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عن قریب یہ جان لیں گے, عن قریب یہ جان لیں گے کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ دو قراءتیں ہو گئیں. جمہور قراء نے فَسَتَعْلَمُونَ پڑھا ہے اور امام کسائی رحمہ اللہ نے فَسَيَعْلَمُونَ پڑھا ہے. امام کسائی کی کنیت جو ہے ابو الحسن ہے, ان کا نام علی بن حمزہ ہے. الکسائی یہ ان کا لقب ہے. حال وہ احرام میں نا کمبل کا احرام باندھتے تھے, کمبل کا احرام. کسا ان کے معنی چادر, تو اس لیے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ کسائی کہا جانے لگا. بہرحال قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. قل پر گفتگو ہو چکی ہے, أَرَأَيْتُمْ بارہا گزر چکا ہے. أَرَأَيْتُمْ میں جو حمزہ ہے یہ کاہے کے لیے ہے؟ استفہام انکاری ہے. ان حرف شرط. اصبح ماؤکم غورا, اصبح یہ کیا ہے؟ افعال ناقصہ میں سے. سمجھ رہو؟ افعال ناقصہ یاد ہے نا, سنائیے. تو یہ اصبح یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے. اس کا حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس کا مجازی معنی بھی. مجازی معنی جو ہے نا اس کا صورہ ہے. سمجھ رہو؟ اصبح کا جو حقیقی معنی ہے وہ ہے مضمون جملہ کو وقت صبح کے ساتھ مقترن کرنا. اصبح کا کیا عمل ہے, کیا کام ہے؟ مضمون جملہ کو وقت صبح کے ساتھ کیا کرنا؟ مقترن کرنا. تو معنی کیا ہوگا؟ ان اصبح ماؤکم غورا, اگر صبح میں تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے. صبح میں تمہارا پانی زمین میں, تو پانی کا زمین میں دھسنا یہ کس کے ساتھ مقترن ہے؟ وقت صباح کے ساتھ میں کیا ہے مولی صاحب؟ مقترن ہے. تو یہ اس کا کیا ہوگا؟ حقیقی معنی ہوگا. یہ اس کا کیا ہوگا؟ حقیقی معنی ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ اور اصبح جو ہے وہ کبھی سوارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے. بولو
اصبح سارا کے معنی میں، تو جب سارا کے معنی میں ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ اگر تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے، اگر تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے، تو یہ جو مضمون جملہ ہے پھر یہ وقت صباح کے ساتھ میں مقترن نہیں ہے، تو یہ اس کا مجازی معنی ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ تو اصبح کہ یہ دو معنی حقیقی اور معنی مجازی۔ ان اصبح ماؤکم، یہ بترکیب اضافی ہو کر اصبح کا کیا ہے؟ اسم ہے نا، اصبح کا۔ اچھا، اصبح میں دو وجہیں اور ہیں، ایک یہ کہ یہ کیا ہے؟ ناقصہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ ناقصہ۔ تو اگر ناقصہ ہوگا تو ماؤکم جو ہے نا بترکیب اضافی ہو کر اصبح کا اسم، اور غوراً جو ہے مولوی صاحب اس کی خبر، سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ اصبح تامہ بھی ہو سکتا ہے، اصبح تامہ ہوگا، اور ماؤکم بترکیب اضافی ہو کر اس کا کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، اور غوراً یہ اس سے حال واقع، کیا ہوگا؟ غوراً اس سے حال واقع۔ نہیں بات سمجھ؟ ان اصبح ماؤکم، ماؤکم اگر تمہارا پانی، تو یہاں ماء سے مراد کون سا پانی ہے؟ تو امام مقاتل اور امام کلبی رحمہم اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ یہاں ماء سے مراد بئر زمزم ہے۔ کیا ماء سے مراد کیا ہے؟ بئر زمزم، زمزم کا کنواں، سمجھ رہو؟ وہ مراد ہے۔ تو ان اصبح ماؤکم غوراً، غارا یغور، غوراً، سمجھ رہو؟ یہ مصدر ہے، کیا ہے یہ؟ مصدر ہے، لیکن کاہے کے معنی میں ہے؟ یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ غور کاہے کے معنی میں؟ غائر کے معنی میں ہے، بولو، غور کاہے کے معنی میں ہے؟ غائر کے معنی میں ہے۔ تو اس میں فاعل کبھی مصدر جو ہوتا ہے نا، کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے خلق مخلوق کے معنی میں، قصد مقصود کے معنی میں، یہ تو ہو گیا مصدر کاہے کے معنی میں، اس میں مفعول کے معنی میں، اور کبھی کاہے کے معنی میں ہوتا ہے اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ہدن ہادن کے معنی میں، ہدن ہادن کے معنی میں، عدل عادل کے معنی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ زید عدل بولتے ہیں مبالغتاً، کیا زید عدل، تو زید عدل کا معنی کیا ہے؟ زید عادل، سمجھ رہے ہو؟ تو مصدر بول کر اس میں فاعل مراد لینا یہ بطور مبالغہ ہوتا ہے، کیا بطور مبالغہ ہوتا ہے۔ تو یہاں غوراً مصدر ہے، اور ظاہر مصدر کا جو ہے آپ پڑھ چکے ہو، مصدر وصف محض ہوتا ہے، اور وصف محض کا اس میں ذات پہ حمل کیا نہیں ہوتا؟ درست نہیں ہوتا۔ کیا وصف محض کا اس میں ذات پہ حمل درست نہیں ہوتا، تو غوراً کو آپ اصبح کی خبر کیسے بنا سکتے ہیں؟ اصبح کی خبر کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ضرورت پڑے گی آپ کو یہ کہنے کی کہ غور جو ہے وہ کاہے کے معنی میں ہے؟ غائر کے معنی میں، بولو، غور کاہے کے معنی میں ہے؟ غور غائر کے معنی میں ہے۔ یعنی اگر تمہارا پانی زمین میں، اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے، زمین کے نیچے چلا جائے، ڈولوں سے بھی جو ہے پانی نہ لیا جا سکے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پانی جس کا تم بکثرت استعمال کرتے ہو روز مرہ کی زندگی میں، جس کو بہت زیادہ تم استعمال کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، اگر یہ پانی تمہارا زمین میں دھنس جائے، نہیں بات سمجھ میں؟ تو غوراً کاہے کے معنی میں ہوا؟ غائر کے معنی میں۔ سورہ کہف میں بھی ذکر ہے، او یصبح ماؤها غوراً فلن تستطیع له طلبا، آیا او یصبح ماؤها غوراً، یا اس کا پانی زمین میں دھنس جائے، فلن تستطیع له طلبا، تو تم اس کو طلب کرنے کی استطاعت ہرگز نہیں رکھو گے، نہیں بات سمجھ میں آئی؟ ہرگز تم اسے حاصل نہیں کر سکو گے، ہرگز تم اسے نہیں پا سکو گے۔ او یصبح ماؤها غوراً، وہاں پر بھی غور جو ہے وہ کاہے کے معنی میں ہے؟ غائر کے معنی میں، سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، ایک حدیث پاک میں نا غائر العینین کا لفظ آیا ہے، غائر العینین کا، سمجھ رہے ہو؟ جس حدیث میں وہ ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے جو ہے اعتراض کر دیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اگر
میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک قوم ہوگی، اس کی نسل سے ایک قوم ہوگی جس کی وہ نشانیاں حضور نے بیان فرمائی جو آج ساری نشانیاں وہابیوں میں پائی جاتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس میں پائی جاتی ہے وہابی۔ تو وہ شخص جو تھا نا وہ غائر العینین، اس کے بارے میں آیا کیا؟ غائر العینین، کہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ دھسی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں اندر کو کیا تھی؟ دھسی ہوئی تھی۔ اس کی ایک پہچان یہ بیان کرو، نہیں بات سمجھ میں؟ تو اس میں بھی جو حدیث میں لفظ آیا وہ کہے گا غائر العینین، تو غور کاہے کے معنی میں؟ غائر کے معنی۔ ان اصبح ماؤکم غورا، مولوی صاحب اگر اصبح کو آپ کیا مانیں؟ تام مانیں، تو ماؤکم جو ہے وہ ذوالحال ہوگا، اور غور بمعنی غائر اس سے کیا واقع ہوگا؟ حال واقع۔ اس صورت میں یہ اصبح کیا ہوگا؟ پھر تامہ ہوگا، سمجھ رہو؟ اور یہ فعل تام جو ہوتا ہے وہ خبر کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنے فاعل پر ہی کیا ہو جاتا ہے؟ پورا ہو جاتا ہے، جبکہ فعل ناقص وہ اسم پر پورا نہیں ہوتا ہے، وہ خبر کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے۔ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، میں فا جو ہے جزائیہ، فا، اور یہ فا جزائیہ لانا کیا ہے؟ انیواریہ ہے کہ نہیں؟ لازم ہے۔ یہ کیوں لازم ہے؟ کیونکہ شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو تو جزا میں فا کا لانا کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے۔ من اسم استفہام مبتدا ہے، یأتیکم، اتا یأتی اتیانا فہو آتن، ضرب یضرب سے محموز فا ہے اور ناقص یائی ہے، لہذا فا کلمے میں محموز کا قاعدہ نمبر 1 جاری ہوگا، یہاں نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے نا۔ فمن یأتیکم پڑھ لیں اپن، ہماری قرأت میں کیا ہے؟ قرأت امام عاصم کی قرأت میں کیا ہے؟ فمن یأتیکم، سمجھ رہو؟ اس بات حمزہ کے ساتھ، کاہے کے ساتھ؟ اس بات، تو ایسے ہی پڑھنا واجب ہے نا، لیکن قاعدہ کون سا جاری ہو سکتا ہے اس میں؟ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے قطع نظر کسی اور عربی عبارت میں اگر لفظ یاتی آئے، سمجھ رہے ہو، تو وہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ محموز کا قاعدہ نمبر 1، حمزہ ساکنہ، حمزہ منفردہ ساکنہ حرف متحرک مفتوح کے بعد الف سے بدلنا جائز ہوتا ہے، اور حرف متحرک مکسور کے بعد یا سے بدلنا جائز ہوتا ہے، اور حرف متحرک مضموم کے بعد واو سے بدلنا جائز۔ راسن بوسن زیبن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ تو راسن بوسن زیبن کو راسن بوسن زیبن پڑھنا بھی کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے جی۔ فمن یاتیکم ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہماری قرأت میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے قرأت متواترہ کی مخالفت کرنا۔ امام عاصم الکوفی رحمہ اللہ کی قرأت میں چونکہ اس بات حمزہ کے ساتھ آیا ہے، نہیں سمجھ رہے ہو، اس لیے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کیا پڑھنا؟ یاتیکم پڑھنا۔ اس لیے میں نے کہا کسی اور عربی عبارت میں اگر لفظ یہ آئے تو وہاں پر سمجھ رہے ہو حمزہ کو الف سے بدلنا جائز ہے۔ یہ قاعدہ نمبر 1 جوازی ہے۔ قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ فمن یاتیکم، تو فا کلمے میں محموز کا قاعدہ نمبر 1، اور لام کلمے میں قاعدہ نمبر معتل کا قاعدہ نمبر 10۔ ارے یاتی کیا تھا اصل میں؟ یاتیو، سمجھ رہے ہو؟ یا یفعلو تفعلو افعلو نفعلو میں ضمہ اور کسرے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ کون سا قاعدہ ہوا یہ؟ قاعدہ نمبر 10۔ یاتی فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجزوم ہے، تو یہ فعل مضارع کیا ہے؟ مرفوع۔ ناصب و جازم سے کیا ہے؟ خالی، بولو، ناصب و جازم سے خالی ہے، تو یہ مرفوع ہے۔ رفع کی علامت کیا ہے؟ ضم تقدیری، سمجھ رہو؟ تو فعل مضارع کی جو وجوہ اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، ان میں سے کون سی قسم ہے یہ؟ دوسری قسم کیا؟ مفرد معتل یائی، یرمی، مفرد معتل یائی، 2 چیزیں ہیں نا اس میں، مفرد معتل واوی جیسے کہ یغزو، اور مفرد معتل یائی جیسے کہ یرمی۔ کیا اعراب ہے ان کا؟
حالت رفعی میں تقدیری ضمہ، حالت نصبی میں لفظی فتح، اور حالت جزمی میں لام کلمے کا حذف۔ تو یہ چونکہ حالت رفعی میں ہے اس لیے تقدیری ضمہ۔ فمن یأتیکم، سمجھ رہے ہو، یأتی یا باقی ہے کہ نہیں؟ اگر حالت جزمی میں ہوتا تو یا حذف ہو جاتی ہے۔ ہاں، کم ضمیر منصوب متصل محل مشابہ مبنی پر، ضم کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے، اور میم علامت جمع مذکر مبنی اصل پر سکون۔ بماء معین میں ماء، اچھا یہ جو ماء ہے یہ کیا تھا اصل میں؟ موہن۔ بولو ماؤن اصل میں کیا تھا؟ سمجھ رہو، میاں۔ ماؤن کی جمع کیا آتی ہے؟ میاں۔ تو جیسے تصغیر سے اسم کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے، بولو جیسے تصغیر سے اسم کی اصلیت کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہو جاتی ہے، ویسے جمع سے بھی نا بسا اوقات جمع سے بھی اسم کی اصلیت کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے۔ تو موہن کی جمع کیا آتی ہے؟ میاں۔ باب المیاہ التی یجوز التوضؤ، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ یجوز التوضؤ بہا، باب المیاہ کہاں پڑھا ہے؟ قائم ہے، ہاں باب المیاہ، سمجھ رہے ہو؟ تو میاں اس کی جمع ہے، سمجھ رہے ہو؟ ماؤن کی جمع ہے میاں، ماؤن کی جمع میاں۔ تو پتہ چلا کہ ماؤن اصل میں کیا تھا؟ موہن۔ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا ماہن۔ اب ہا کو خلاف قیاس تخفیفاً حمزے سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ ماؤن۔ کیا؟ ماؤن۔ کون سا مد ہے ماؤن میں؟ مد متصل، کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوا۔ فمن یأتیکم بماء معین، معین معن یمعن کثر، معن ای کثر، سمجھ رہو؟ تو معین جو ہے نا یہ فعیل ہے، معین صفت مشبہ ہے۔ بولو معین کیا ہے؟ یہ صفت مشبہ۔ کون سے مصدر سے ہے؟ کون سے باب سے ہے؟ یاد ہوا؟ باب شرفہ یشرف سے، باب کرما یکرم سے۔ ارے نیا باب یاد کر لے، کرما یکرم کو تو زمانے گزر گئے۔ باب شرفہ یشرف، کرما یکرم سے، معنا یمعن، معنن، سمجھ رہے ہو؟ فہو معین، بکثرت بہنا، کیا؟ بکثرت بہنا۔ تو بماء معین، فمن یأتیکم بماء معین، تو معنی کیا ہوا؟ سامنے بہتا پانی، سمجھ رہے ہو؟ سامنے بہتا پانی، سمجھ رہے ہو؟ سامنے بہتا پانی۔ تو کیا ہوا؟ فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے وہ جو تمہارے پاس سامنے بہتا پانی لائے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے ایسا جو سامنے بہتا پانی لائے؟ یہ پانی جس کو استعمال کرتے ہو، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے بہتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اس پانی کو زمین میں دھسا دے اور تم اس پر قادر نہ ہو، سمجھ رہے ہو؟ نہ کسی ڈول سے تم اس کو حاصل کر سکو، نہ کسی اور ذریعے سے حاصل کر سکو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے، تو پھر تم کیوں اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہو؟ نہیں بات سمجھے؟ پھر تم کیوں اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہو؟ کفار اور مشرکین جو تھے تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی کہ وہ منکر نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی کو وہ خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، جیسے ہم نے بتایا قرآن پاک میں بھی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کس نے؟ اللہ۔ بولو ضرور کیا کہیں گے؟ تو اللہ کو وہ خالق مانتے تھے، اللہ کو وہ رازق مانتے تھے، تو پھر وہ کفر کے مرتکب کس وجہ سے ہوئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہوئے؟ کافر و مشرک ہوئے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ فرمایا فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَعِین۔ تفصیلی ترکیب دیکھو، ان حرف شرط مبنی اصل بر اصبح فعل ناقص، مبنی اصل بر فتح،
ماء مفرد منصرف صحیح مرفوع بضمہ مضاف. کاف ضمیر مجرور متصل محلا مشابہ مبنی پر ضم مضاف الیہ. میم علامت جمع مذکر مبنی اصل پر سکون. مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر اصبح کا اسم. غوراً مفرد منصرف صحیح منصوب بفتحہ بولو اصبح کی خبر. اصبح فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. فا جزائیہ مبنی اصل پر فتح. من اسم استفہام مبتدا محلا مرفوع مشابہ مبنی پر سکون مبتدا. سمجھ رہے ہو؟ یاتی فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب محموز فا ناقص یائی اسباب غربا مفرد معتل یائی مرفوع بضمہ تقدیری. بولو مفرد معتل یائی مرفوع بضمہ اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع متصل محلا مشابہ مبنی بر ضم اس کا فاعل. کم ضمیر منصوب متصل محلا مشابہ مبنی بر ضم مفعول به. میم علامت جمع مذکر مبنی اصل پر سکون با حرف جر مبنی اصل پر ما ان مفرد منصرف صحیح مجرور بکسرہ موصوف. معین مفرد منصرف صحیح مجرور بکسرہ صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر صیغہ اس میں وہ ضمیر پوشیدہ مرفوع متصل محلا مشابہ مبنی بر ضم راجع بسوء ما ان اس کا فاعل. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف صفت سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو. سمجھ رہے ہو؟ یاتی فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملے شرطیہ جزائیہ. بات سمجھ میں آئی؟ بما ام معین میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا اس لیے کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے. بولو کیا ہو رہا ہے؟ ادغام. ادغام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ادغام تام اور ادغام ناقص. کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی 2 قسمیں. کائے کے اعتبار سے؟ کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی 2 قسمیں. کون کون سی؟ ادغام تام اور ادغام ناقص. کون سا ادغام ہو رہا ہے یہاں پر؟ بما ام معین ادغام تام. بما ام معین مدغم کا مدغم فی میں بالکل بھی اثر نہیں ہے تو کون سا ادغام ہوا؟ یہ ادغام تام ہوا. سمجھ رہو؟ اور سبب کے اعتبار سے ادغام کی 3 قسمیں. ادغام مثلین ادغام متقاربین ادغام متجانسین. یہ کون سا ادغام ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے نون کا میم میں ادغام ہو رہا ہے نا, تو یہ ادغام مثلین تو ہے نہیں, تو کون سا ادغام ہے؟ ادغام متجانسین ہے. بولو کیا ہے؟ ادغام متجانس. چلیے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فستعلمون من هو فی ضلال مبین. اس میں اختلاف قراءت بیان نہیں ہوا تھا. فستعلمون میں ایک قراءت جو ہے نا مولوی صاحب, فسیعلمون من هو فی ضلال مبین. امام ابو الحسن علی بن حمزہ الکسائی رحمہ اللہ تعالی نے کیا پڑھا ہے؟